اب صورت حال ایسی ہے کہ مغربی ملکوں کی ضرورتیں اب اتنی بڑھتی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں کہ اب صرف مذمت کی قرارداد یا صرف ایک مرتبہ اس کے اوپر زبانی احتجاج یہ کافی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ کسی عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اصل بات تو یہ تھی کہ آئی سی کا اجتماع اس بارے میں بلایا جاتا اور آئی سی جو ہے وہ مشترک پالیسی اختیار کرتی کہ ان سے مصنوعات کا ان کے بائیکاٹ کرتی، اسی طرح ان کے ساتھ سفارتی تعلقات پر نظر ثانی کرتی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آواز پاکستان نے اٹھائی، ترکی نے اٹھائی، تو کم از کم ان کو اتنا تو کریں کہ جو سفیر ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جذبات ہیں، اور بہتر میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہم اگر اپنے سفیر کو واپس بھیج دیں اور اپنا سفیر بلا لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کہ یہ کم سے کم معاملہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اشتعال انگیزیاں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا، یہ خود دیکھیں گے۔ باقی اصل کام تو آئی سی کا تھا کہ آئی سی اس کے اوپر آواز اٹھاتی، اور نہ صرف آواز اٹھاتی بلکہ کوئی عملی اقدام کرتی، اور کم از کم ہم مسلمانوں سے تو اپیل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان پاکستان کے ہو یا کہیں کے بھی ہوں، کہ وہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اگر اب بھی ہم ان کے سامان خریدتے رہیں گے اور ان کو درآمد کرتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، تو یہ ہماری غیرت ایمانی کے بالکل خلاف بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بے وفائی ہوگی۔ میں آج دنیا میں بسنے والے 2.25 ارب مسلمانوں کے دلوں کے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ فرانس کے صدر نے جس قدر خاکوں کے بارے میں جو بیان کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ایک ایک مسلمان کا دل دکھایا ہے، زخمی کیا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ دوسرے کے دلوں کو دکھلانے میں اور ان کو پریشان کرنے میں ان کو کیا نفع ملتا ہے۔ یعنی ان کے علم میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، اور کوئی ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کون سے الفاظ مذمت کے لاؤں کہ اس نے جس انداز میں ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں تمام امت مسلمہ کو غیرت ایمانی دکھلاتے ہوئے ان کا مکمل بائیکاٹ کریں اور ان کی ہر چیز کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، پھر یقین کر لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی، شفاعت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ آخرت کی منزلیں بھی ہماری اللہ آسان کر دے گا۔ میں پھر باخر میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا دل دکھایا ہے فرانس کے صدر نے، پوری امت مسلمہ کو یکجان ہو کر اس معاملے کے اندر جو ہے جتنی بھی مذمت کر سکتے ہیں مذمت کرے۔ خدا بند کریم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اس وقت ہمارے امتحان کا ٹیسٹ اور امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ امت مسلمہ کو، اللہ جل شانہ امت مسلمہ کو یکجان ہو کر اس کی جتنی مذمت کی جاتی ہے، جتنا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، جتنی اشیاء کو آپ باہر پھینک سکتے ہیں، عبادت سمجھ کر اس کو باہر پھینکے، پھر یقین کر لیں انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس انداز کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چاپے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کوئی ایسی بات کریں۔ یا اللہ امت مسلمہ کو یکجان ہو کر اس کی بھرپور مذمت کرنے کی، بائیکاٹ کرنے کی اللہ جی توفیق عطا فرما۔ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک فرد واحد نے کوئی خاکہ شائع کر دیا، اس پہ لوگ بائیکاٹ کرتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ فرانس جیسی مضبوط حکومت کی سرپرستی میں جب یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری ہماری حکومتوں کی بنتی ہے
کہ وہ جو ہے نا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور الحمدللہ اسمبلی میں اس پر بہت گرما گرم بحث ہو رہی ہے، اور ہمارے حکمران الحمدللہ کم از کم اور باقی معاملات میں جیسا بھی ان کا کردار ہو، اس معاملے میں کم از کم وہ جمع ہوئے ہیں ایک ٹاس پہ. تو ہماری جو عوام کی جو ذمہ داری ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس بائیکاٹ کے علاوہ، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی فی الحال کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو سب سے کم درجے کا ری ایکشن ہے، لیکن اس سے ان کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے. تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ جمع ہو کر فرانس کی مصنوعات کا ایسا بائیکاٹ کریں کہ فرانس کی کمپنیوں کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے، جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جس کے پیغمبر کو کھلے عام برا بھلا کہا جائے. تو اور پیغمبر بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں. تو یہ جو میسج جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے توسط سے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا پیغام ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک فرانس اپنے اس جرم سے توبہ کا اعلان نہ کر دے. فرانس میں آج سرکاری عمارتوں پر گستاخانہ خاکے آویزاں کیے گئے. یہ سرکاری سطح پر گستاخی کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری پوری مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اللہ رب العزت اس کا صحیح، مؤثر، حقیقی، علمی جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. قیادت کا فقدان ہے. مسلم امہ کچھ اور انداز میں سوچتی ہے، مسلم حکمران کچھ اور انداز کے اندر سوچتے ہیں. آج یہ پروگرام جو سیرت طیبہ کا محسن انسانیت کانفرنس کے نام کا ناقص رہے گا اگر ہم اس کی لفظی طور پر، دماغی طور پر، دلی قلبی طور پر مذمت نہ کریں اور عزم کیجئے کہ ان گستاخانہ خاکوں کا جواب اپنی زندگی اور دنیا میں اپنے وجود پر سیرت طیبہ کو عملی طور پر نافذ کر کے اور نبوی پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے مؤثر، مضبوط اور توانا جذبے کے ساتھ ہم عطا کریں گے. اسی کا ہم سب کو عزم کرنا چاہیے. ہم اسی کا احترام کریں گے جو ہمارے نبی کا احترام کرے گا. آپ سب اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں؟ ہم ان گستاخانہ خاکوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے تمام مسلم حکمران اور ہماری حکومت اور وزیر اعظم پاکستان سرکاری سطح پر اس کا جواب دیں. آرٹس کونسل، اس کی یہ انوائرمنٹ، اس کا پورا یہ حال اور یہ سارے کے سارے زعماء اور یہ سارے کے سارے مسلمانان کراچی اس بات کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور اپنے عمل سے انشاءاللہ عملی طور پر اس گستاخی کا بھرپور جواب دینا چاہتے ہیں اور دینا جانتے ہیں. ہم مذمت بھی کرتے ہیں. کم از کم کوئی احترام نہیں کرتا، وہ کافر حکومت نہیں کرتی، احترام نہ کرے، مگر توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. گزشتہ 14 سالوں سے فرانس کے اندر جو میگزین ہے اس میں گستاخانہ خاکوں کا سلسلہ جاری ہے اور مسلسل امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا، ان کو زخمی کرنا اور ان کو کسی نہ کسی طرح جارحیت پر ابھارنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس میں یہ فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو یہ مسلسل ملوث ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں میں ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی ناموس رسالت پر غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کے اندر تمام مسلمان پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایسی یتیم تصور کرتے ہیں کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی ایسا مسلمان لیڈر نہیں ہے، کوئی مسلمان حکمران نہیں ہے، جس کے نتیجے میں فسادات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے اور یہ ان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے موقع پر خاموش نہیں رہ سکتے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
सब कुछ है, हमारा ईमान भी है और हमारी दुनिया भी है और हमारी आखिरत भी है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके नामूस पे कोई हर पाए और कोई मुसलमान खामोश रहे। मैं इस मौके पर तमाम मुसलमान हुक्मरानों से ये दरख्वास्त करूंगा और खुसूसन हुकूमत पाकिस्तान से कि महज चंद मजम्मती ट्वीट्स काफी नहीं है इसमें कि एक कोई ट्वीट मजम्मती आ जाए। ट्वीट तो हम सब करते हैं। इसमें हुक्मरानों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी हुक्मरानी की इख्तियारात को और अपने सतह के जो काम है वो करे। तुर्क सदर ने जिस तरह बयान दिया है, जुर्रतमंदी के साथ बयान दिया है, उसी को मिसाल बनाते हुए हमारे पाकिस्तान की वजीर आजम और सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तीनों इसकी पुरजोर मजम्मत करे और इस पे बाकायदा उनकी मजम्मत के साथ उनको इंतबाह करे कि ये हमारे और तुम्हारे ताल्लुकात के में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है ये चीज। और उसके लिए इब्तदाई तौर पर जो काम करने हैं, सबसे पहले तो ये है कि फ्रांस के साथ फौरी तौर पर सफारती ताल्लुकात को खत्म किया जाए और इसके साथ जो फ्रांसीसी मस्तूआत है उन तमाम पर पाबंदी लगाई जाए। तमाम मुसलमानों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट करे, लेकिन ये आम मुसलमानों के लिए मुमकिन नहीं है। फ्रांसीसी मसनूआत का पहचान भी मुमकिन नहीं है। लोग इसमें शक करते हैं, कोई कहते हैं ये फ्रांसीसी चीज है, कोई कहते हैं ये है। इसका बेहतरीन हल ये है कि हुकूमत तमाम फ्रांसीसी मसनूआत पर जो पाकिस्तान आ रही है उन सब पर पाबंदी लगाए और लगाने के बाद फ्रांस की हुकूमत से बाकायदा मुतालबा किया जाए कि फ्रांसीसी सदर अपने इस रवैये पर माफी मांगे। जो उन्होंने तस्वीर अवीजान रखी, वही खाके जो उस टीचर को जिसको कत्ल किया गया था, जो खाका उसने बनाया था, उसी खाके को उसने घंटों तक फ्रांस के और मुख्तलिफ शहरों के दीवारों पर और ऊंची जगहों पर अवीजान रखा। इस पर पूरी उम्मत से वो माजरत करे और इस माजरत के साथ जरूरी है कि ये मैगजीन जो दुनिया के अंदर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहा है और दुनिया के अंदर फसादात का मुजिब बन रहा है, इस मैगजीन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। जब तक फ्रांसीसी हुकूमत ये दो काम नहीं करता कि एक तो सदर माफी नहीं मांगता, ये जो बड़ा गुस्ताख किस्म का सदर है, बड़ा बेवकूफ किस्म का सदर है, वो तुर्क सदर ने बड़ा ठीक कहा है कि ये फ्रांसीसी सदर अपने दिमाग का इलाज करे, यानी वो पागल हो गया है कि जब तक इसका ये पागलपन दूर नहीं होता और जब तक इस मैगजीन पर पाबंदी नहीं लगाता, उस वक्त तक सफारती ताल्लुकात को खत्म किया जाए और उसी वक्त तक उनके तमाम दरामदात पर पाबंदी लगाई जाए। अगर रसूलुल्लाह के लिए गुस्ताखों के ऊपर तुम्हारी गिरफ्त नहीं हो सकती, तुम उनको तहतेग नहीं कर सकते, तो कम अज कम फ्रांसीसी मसनूआत का इस वतने अजीज में आज के बाद ऐसा बायकाट करो। ये जो सरमायादाराना निजाम है, इसमें पैसा खुदा है। अल्लाह की कसम, अगर सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान फ्रांस की मसनूआत का बायकाट शुरू कर दें और मुअस्सर बायकाट शुरू कर दें, मुअस्सर बायकाट शुरू कर दें, तो ये तो पैसे के पुजारी 2 दिन बाद तुम्हारे सामने घुटने भी टेकेंगे, रुकू भी करेंगे, सजदा भी करेंगे। फ्रांसीसी मसनूआत का बायकाट करने के लिए तैयार हो, हाथ उठाकर वादा करो। ये जो लू बिस्कुट है 2 दिन नहीं खाओगे, मर जाओगे। ये जो फ्रांसीसी मसनूआत है, वादा कीजिए इनका बायकाट भी किया जाएगा। हाथ उठाकर वादा करो, आज के बाद भूख से कोई मर गया, मैं शामिल ज़हीर तुम्हारे लिए किसास और दियत का इंतजाम करूंगा, और बिस्कुट ना खाने से मर जाओगे। अल्लाह की कसम, फ्रांस की मसनूआत का बायकाट करो ताकि कम अज कम उनको यह पैगाम जाए कि रसूलुल्लाह एक खत्ते अहमर हैं, एक सुरह लकीर हैं, जो रसूलुल्लाह की इज्जत के ऊपर हमला करेगा, मुसलमान उसके सामने उसके साथ किसी भी किस्म का कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं।